الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جیسا کہ ہر اتوار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، پچھلے مرتبہ آپ لوگوں نے یہ سنا کہ حبشہ کے بادشاہ مسلمانوں کا اکرام کیا اور مسلمانوں کی حمایت کی، اور جو لوگ قریش مکہ مشرکین مکہ کے سردار حبشہ کے بادشاہ کے پاس تحفے تحائف دے کر بھیجے تھے، ان تمام تحائف کو حبشے کا بادشاہ رد کر دیا، اور مکے کے لوگ جو گئے تھے وہ ناکام اور شرمندہ ہو کر مکہ واپس لوٹے، جس کی وجہ سے قریش کے مکے کے سردار مشرکین مکہ کے دلوں میں اور غصہ بھڑک اٹھا مسلمانوں کے خلاف۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر چکے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لے آئے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر مکے والوں کا غصہ اور بھڑک اٹھا، جو مسلمانوں کے دشمن تھے، جو اسلام کے دشمن تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کوئی کسر ان لوگوں نے نہیں چھوڑی تھی۔ تو جب یہ دیکھا کہ مکے والے کہ اسلام کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے، تو وہ سارے کے سارے لوگ جو ہے مل کر یہ سوچے کہ ہم اسلام کو روکنے کی جتنی کوششیں کرے ہیں، لیکن کوئی کوشش ہماری جو ہے کامیاب نہیں ہو رہی ہے، ان کا کوئی حربہ جو ہے کام نہیں آ رہا ہے۔ تو آخر میں مکے کے جو سردار تھے، مشرکین مکہ، قریش مکہ، ابو جہل وغیرہ، یہ جتنے بھی سردار تھے جو اسلام قبول نہیں کیے بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، اور جو لوگ اسلام قبول کیے ان کو ستانے پہ، ان کو مارنے اور ان کو تکلیف دینے کے پیچھے پڑ گئے۔ تو اب ان لوگوں نے سوچا کہ اسلام کو جتنا بھی جو ہے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی کوئی جو ہے کوئی تدبیر ان کی کامیاب نہیں ہو رہی ہے۔ تو آخر میں ان لوگوں نے ایک پلاننگ کیا، ایک میٹنگ کی، اور اس میں جو ہے وہ لوگ ایک میٹنگ کر کے وہ میٹنگ میں ایک فیصلہ لیا۔ ان ظالموں نے سوچا کہ محمد کو جتنا بھی جو ہے دین اسلام کی تبلیغ سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ کام رک رہا نہیں، کام بڑھ رہا ہے، لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے سنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو جن کے نام سن کر دشمن تھراتے تھے، مشرکین مکہ اور قریش مکہ کے سردار بھی کانپتے تھے، ایسا شخص بھی جو ہے اسلام قبول کر لیا ہے، جن کی وجہ سے وہ مکے والوں کا دل اور یہ ہو گیا، جو دشمن تھے اسلام کے اور مسلمانوں کے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ تو وہ لوگ کیا کیے ہیں کہ مکے کے اطراف اور اکناف اور مکے میں جتنے قبائل تھے، تمام قبیلے والوں کو بلا کر ان لوگوں نے ایک میٹنگ کیا، اور وہ میٹنگ میں وہ لوگ یہ ایک بل پاس کیے۔ وہ بل پاس یہ کیے ہیں کہ دیکھو کہ یہ جو بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، یہ جو قبیلے ہیں، ان قبیلے والوں سے مکے والے کوئی بھی ان سے خرید و فروخت نہ کرے، ان سے کوئی بات نہ کرے، ان سے کوئی نکاح بیاہ نہ کرے، اور ان سے کوئی معاملات نہ کرے۔ تو گویا کہ یہ سارے کے سارے دشمن جو لوگ اسلام قبول نہیں کیے اور نبی کی بات کو مانے نہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو مانے نہیں، اور وہ لوگ جو ہے یہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں دین کو روکنے کے لیے۔
لوگ اسلام قبول نہ کرے، یہ اسلام مذہب آگے نہ بڑھے، کوئی اس کو قبول نہ کرے، اب یہ یہی تک محدود رہے، اس کے لیے ان لوگوں نے ایک میٹنگ کر کے وہ میٹنگ میں یہ بل پاس کیا ہے کہ اب مسلمانوں سے جو مسلمان ہوا، خاص طور پر بنو ہاشم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنو ہاشم قبیلے میں تھے، تو وہ لوگ یہ سوچے کہ یہ بل پاس کریں گے تو پھر آٹومیٹک ان کے رشتہ دار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار اور آس پاس یہ قبیلے والے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر فورس ڈال کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے اس کام سے وہ لوگ روکیں گے، یہ ان کا خیال تھا، اور وہ لوگ بڑی جہاں تک ہو سکے ان کی جو ہے کوشش یہی رہتی تھی کسی بھی حال میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر دباؤ ڈالے اور اسلام کی تبلیغ اور لوگوں کو اسلام کی دعوت نہ دے، اور اس کے لیے جو ہے ان لوگوں نے ایک پلان کیا، ایک پیپر پر جو ہے کچھ میٹر لکھا، وہ میٹر اس میٹر میں کیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم کے ساتھ جتنے ان کے جو ہے کیا کہتے ہیں ماننے والے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگوں سے تعلقات کو ختم کر دیا جائے، کوئی ان سے جو ہے نکاح نہ کرے اور کوئی ان سے میل جول نہ رکھے، کوئی ان سے تعلقات قائم نہ کرے۔ کب تک؟ اس وقت تک یہ لیٹر رہے گا جب تک کہ وہ قبیلے والے سب مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے کر دے۔ ان لوگوں کی پلاننگ دیکھیے کہ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم اس طرح دباؤ ڈالیں گے تو وہ قبیلے والے حضور کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں گے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضور کو جو ہے ان کے حوالے کر دے قتل کے لیے، تو جب حضور کو قتل کر دیں گے تو یہ دین نہ رہے گا، یہ اسلام نہ رہے گا، بس اسی طریقے سے یہ لوگ بتوں کی مٹی کے پتلوں کی پوجا کرتے رہیں گے۔ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف جو غیر مسلم ہے، جو اللہ کو نہیں مانے، جو نبی کو نہیں مانے، جو اسلام قبول نہیں کیے، جو غیر مسلم ہے، ہمیشہ ان کے دل میں کفر و شرک کا جوش مارتا رہتا ہے، شیطان بھی ان کے پیچھے ہوتا ہے، ان کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اسلام کے چراغ کو بجھایا جائے، جبکہ یہ اسلام کا چراغ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو بھیجے بجھنے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے اور چراغوں کو سلگانے کے لیے آیا ہے۔ جو گمراہی میں، جہالت میں، اندھیرے میں بھٹکتے پھر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے احکام کو چھوڑ کر، اور اللہ سے جو خالق، جو مالک، جو خالق سارے کائنات کو بنایا ہے کہ اس کو چھوڑ کر مخلوق کی پوجا کر رہے ہیں، گویا گمراہی میں ہے، جہالت اور اندھیرے اور ظلمت میں ہے، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو نور بھیجا، حضور دین اسلام اور شریعت کو دے کر بھیجا۔ یہ شریعت یہ نور ہے، اس راستے میں چل کر انسان جو ہے روشنی میں چل سکتا ہے، اس کی جہالت ختم ہوتی ہے، دونوں جہاں کی کامیابی اسے مل سکتی ہے۔ لیکن ان لوگوں نے یہی سوچا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دے، بس یہی ان کی پلاننگ سے جو ہے وہ لوگ یہ کیے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب اور ان کے حامیوں سے جو ہے تعلقات کو ختم کرنے کے لیے ایک پیپر پر وہ لوگ جو ہے یہ میٹر لکھ کر سارے لوگوں کی اس کے اوپر دستخط اور سائن کرا لیے ہیں، بائیکاٹ کر دیے ہیں۔ حضور کے خاندان کا بائیکاٹ ہوا ہے، سارے مکے والے مل کر حضور کے خاندان کو بائیکاٹ کرے، حضور کے خاندان کا بائیکاٹ کرے۔ اب یہاں پر دیکھیں، جو لوگ مسلمان ہوئے دین کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے، اور حضور کے خاندان کے بعض وہ لوگ تھے جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے، کافر تھے، لیکن وہ لوگ رشتہ داری کی وجہ سے وہ لوگ حضور کا ساتھ دیے۔ اب جب یہ بائیکاٹ ہوا ہے تو اس بائیکاٹ کے اندر حضور کے خاندان کے وہ لوگ بھی تھے جو مسلمان ہوئے، اور حضور کے خاندان کے وہ لوگ بھی تھے ساتھ میں جو مسلمان نہیں ہوئے، لیکن سارے مکے کے قبائل مل کر جو ہے یہ لوگ متفقہ فیصلہ کر لیے ہیں، فکس فیصلہ کر چکے ہیں کہ حضور کے خاندان کا بائیکاٹ ہے، ان لوگوں سے نہ شادی کوئی کر سکتا ہے، نہ ان لوگوں سے خرید و فروخت ہو سکتی ہے، نہ ان لوگوں سے کوئی میل جول ہو سکتا ہے۔ اور اس طریقے کے ایک میٹر لکھ کر اس پیپر کو جو ہے مکے کے اندر لٹکا دیا گیا۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ جو میٹر لکھنے والا تھا اس کا نام ہے منصور بن اکرمہ۔ منصور بن اکرمہ اس کا نام تھا۔ یہی شخص جو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان اور حضور کے خاندان کا بائیکاٹ کے لیے وہ لیٹر پر قلم چلایا،
ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا کہ ہیں اسی وقت اس پر عذاب نازل کیے ہیں، اسی وقت اللہ کی طرف سے اس کو یہ سزا ملی کہ اس کے انگلیاں جو ہے شل ہو گئی، تو اس کے انگلیاں کوئی دوسرا پین پکڑنے کے قابل نہیں، وہ اپنے ہاتھ سے کوئی لکڑی بھی نہیں پکڑ سکتا، اس کے انگلیاں بیکار ہو گئیں، اس کا ہاتھ ہی بیکار ہو گیا، وہ کسی چیز کے لکھنے کے قابل نہیں رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اسی وقت عذاب نازل کیا، اور ہمیشہ کے لیے وہ کیا ہوا، کیا چیزوں کی کسی بھی چیز کے لکھنے سے اس کا ہاتھ بیکار ہو گیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب ہے کہ یہ کس کے لیے یہ اپنے ہاتھ کو استعمال کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بائیکاٹ کے سلسلے میں یہ اپنے ہاتھوں سے لیٹر لکھا، تو اسی وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیے ہیں کہ اس کا ہاتھ بیکار ہو گیا۔ اب پھر ہوا کیا، حضور علیہ السلام کے خاندان والے اور ابو طالب اور حضور کے خاندان والے سب مجبور ہو کر حضور علیہ السلام کے پورے رشتہ دار وغیرہ سب مل کر شعب ابی طالب میں ایک وہاں پر مکے کے پاس دو پہاڑ ہے، وہ پہاڑ میں ایک گھاٹی ہے، وہ پہاڑ کے پاس ایک گھاٹی ہے، ایک جگہ ہے دو پہاڑوں کے بیچ میں، اس گھاٹی میں یہ سارے قبیلے والے وہاں پر منتقل ہو گئے۔ ان لوگوں تو گویا سمجھنے کے لیے کہ حضور علیہ السلام کے خاندان کو، حضور کو، مسلمانوں کو اور پورے خاندان کو مکے سے نکال دیا گیا، اور حضور علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے سارے خاندان والے وہاں سے نکل کر دو پہاڑوں کے بازو میں ایک گھاٹی ہے، ایک جگہ ہے، ایک پلیس ہے جس کو شعب ابی طالب کہیں گے۔ کہتے ہیں کہ شعب ابی طالب میں وہاں جا کر پناہ لی۔ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، یہ دو خاندان، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب، یہ دو حضور علیہ السلام کے خاندان کے ہیں، تو یہ دو خاندان وہاں پر جا کر جو ہے رہنے لگے، بسنے لگے۔ اب دیکھیے ساتھ میں جاتے جاتے کھانا اناج لے کر گئے تھے، غلہ وغیرہ لے کر گئے، وہ کتنے دن کام آئے گا؟ چند دن کام آیا۔ اس کے بعد جو ہے جو بائیکاٹ ہونے کے بعد شعب ابی طالب میں جا کر وہاں زندگی بسر کر رہے تھے، تو چند دن کے بعد جو غلہ لے کر گئے وہ غلہ ختم ہو گیا، وہ اناج ختم ہو گیا، کھانے پینے کی چیزیں سب ختم ہو گئی۔ دیکھیے حضور علیہ اس دین کے لیے حضور علیہ السلام کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں، وہ مسلمان کتنی بڑی قربانیاں دیے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس ختم ہو گئی ہیں۔ اسی جگہ پر کتنے سال تھے؟ ایک سال، ایک مہینہ نہیں، 2 مہینے نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال اسی جگہ پہ رہنا پڑا۔ 3 سال سخت تکلیف سے گزارے۔ وہاں پر بھوک کی وجہ سے بچوں کے بلبلانے کی آواز باہر تک سنائی دیتی تھی۔ اب کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، بڑے لوگ تو صبر کریں گے، لیکن بچوں بھوک کی وجہ سے روتے تھے، ان کی آوازیں آتی تھی۔ اور یہ جو مکے میں جو دشمن تھے نا، جن کے دلوں میں کفر و شرک کی محبت بھری ہوئی تھی، پتھروں کی، مٹی کے پتلوں کی محبت ان کے دل میں بھری ہوئی تھی، وہ دل بہت سخت تھے۔ وہ معصوم بچوں کے بھوک کے رونے کی آواز کو سن کر یہ لوگ خوش ہوتے تھے۔ لیکن ہر خراب لوگوں میں بھی کچھ اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہاں اس میں مکے میں کچھ رحم دل بھی تھے، لیکن ان کو رحم آتا تھا، ان کو یہ جو ہے ناگوار گزرتا تھا۔ اور وہ لوگ جو مکے میں تھے، اس بل کے خلاف جو لوگ تھے، غیر مسلم تھے وہ لوگ، لیکن وہ لوگ جو اس بل کے خلاف تھے، وہ لوگ مکے والوں سے بولتے تھے کہ دیکھو تم یہ جو بھی کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، کیا تمہیں منصور بن اکرمہ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ کیا تمہیں اس پر جو ہے کوئی یقین نہیں ہے کیا؟ اس پر کیسی آفت آئی ہے؟ تو مکے میں بعض لوگ تھے، وہ لوگ اس بل کے سپورٹ میں نہیں تھے، وہ اس کے جو ہے اپوزٹ میں تھے۔ اور یہ اب لیکن مکہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ دشمنوں کے ہاتھ میں ہے۔
جیسا اس وقت ہماری حکومت، ہم جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہاں کی حکومت ہے کہ جس طرح مسلمانوں کی عداوت میں، مسلمانوں کی دشمنی میں یہ لوگ بھرے پڑے ہیں، اسی طریقے سے اس وقت بھی اس سے بھی کہیں زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھے۔ غیر مسلم کہیں گے اب ان کو جو اسلام نہیں لائے، وہ دشمن مسلمانوں کو ستانے کے پیچھے پڑے ہوئے رہے، اور شعیب ابی طالب میں معصوم بچے بھوک کی وجہ سے بل بلاتے رہے اور ان کی آوازوں کو سن کر یہ لوگ خوش ہوتے رہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کیکر کے پتے کھا کر وہ لوگ زندگی بسر کرے، کیکر کے پتے کھا کر۔ اللہ اکبر! یہ ایمان کے لیے، یہ اسلام کے لیے ہماری کتنی محنت ہے، کتنی قربانیاں دی، تب جا کر یہ ایمان، یہ اسلام ہم تک پہنچا۔ آج اپنے آپ کو ہم مسلمان کہتے ہیں۔ یہ بہت کیا گزرتا ہوگا، کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، لوگوں کو، کیونکہ وہ لوگ باہر جا کر کہیں خرید نہیں سکتے، کسی سے بزنس نہیں کر سکتے، کسی سے کچھ کام نہیں کر سکتے، کیونکہ مکے کے بڑے جو سردار تھے دشمن کہ وہ لوگ تو بائیکاٹ کر دیے ہیں، اور اگر کوئی ان کے خلاف، اس مکے کے سرداروں کے خلاف اگر کوئی کام کرا تو پھر اسے فوراً سخت وہ لوگ سزا دیتے، تکلیف دیتے تھے۔ تو یہ مسلمان اور حضور کے خاندان والے اسی طریقے سے وہ صبر کرتے رہے، وہ لوگ حضور کا ساتھ دیے ہیں۔ ایک صحابی ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ شعیب ابی طالب میں تھا، میں بھوکا تھا، رات میں جب میں باہر نکلا تو میرا پیر کسی کچے چیز پر، ٹھنڈی چیز پر میرا پیر پڑا، بھوک کی وجہ سے میں اس کچی چیز کو، جو تر چیز میرے پیر کو لگی ہے، وہ کچی چیز کو لے کر میں منہ میں رکھ، میں نگل گیا، وہ معلوم نہیں تھا وہ کیا تھا۔ تو مطلب بھوک کی اتنی شدت تھی، بھوک کی اتنی شدت تھی، پیاس کی اتنی شدت تھی، سمجھ میں نہیں آیا۔ جب پیر پہ پیر رکھے تو پیر کو ٹھنڈا لگا تو اسے اٹھا کر زبان پہ رکھ کر نگل گئے ہیں۔ یہ کتنی جو ہے بھوک اور پیاس کی شدت تھی ہوگی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شعیب ابی طالب، شعیب ابی طالب میں جس وقت جو ہے وہاں پر قیام فرما رہے تھے، کہتے ہیں کہ ایک رات میں طہارت کے لیے نکلا تو راستے میں ایک اونٹ کا چمڑا، سوکھا اونٹ کا چمڑا انہیں نظر آیا، تو وہ سوکھے چمڑے کو ہاتھ میں لیے اور اسے پانی سے دھوئے، پانی میں دھونے کے بعد اسے جلا کر، اس کا صفوف بنا کر، اس کو پانی میں ڈال کر پی لیے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ، دیکھیے کتنی، کیا حال گزرتا ہوگا ان لوگوں پر، کیا حال گزرا ہوا ہوگا ان لوگوں پر، لیکن وہ لوگ اپنے ایمان سے نہیں ہٹے، وہ ڈٹے رہے اسی پر۔ وہ فرما رہے ہیں کہ 3 رات اسی سہارے پر میں بسر کی، مطلب وہ جو تھوڑا سا چمڑے کا جلا کے، اسے کوٹ کے جلا کے اسے پانی میں بھگا کے پیتے تھے، 3 راتیں اسی طریقے سے وہ جو ہے اپنی راتیں بسر کی، زندگی گزارتے رہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آگے جب کوئی باہر سے، جب کوئی قافلہ مکے میں آتا، مکے میں آنے کے بعد بزنس کے لیے، اب یہ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ مکے والے یہ حضور اور حضور کے خاندان سے کوئی میل جول نہ رکھے، لیکن باہر کے اگر کوئی قبیلہ آیا ہے تو ان لوگوں سے جو ہے میل جول نہ رکھے، یہ اس لیٹر کے اندر نہیں تھا۔ تو باہر سے جو قافلہ مکے میں آ کر بزنس کے لیے آتا تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے افراد ان قبائل کے پاس آ کر کچھ کام کر کے، محنت مزدوری کر کے، کچھ ان سے جو ہے کر کے کچھ کما کے بچوں کو لے کے جا کر کھلائیں، جو بھی سرمایہ آیا، تو وہ نیت سے اگر وہ باہر آتے تو پیچھے ابو جہل، یہ جو مکے کا سردار، اس کا بڑا دبدبا تھا، وہ حضور کا ایک بڑا دشمن تھا، بہت بڑا ظالم تھا اور دشمن تھا۔ وہ کیا کرتا، اپنے سارے کام دھام کو چھوڑ کر صبح ہونے کے بعد جو ہے وہاں پر آ کر ٹھہر جاتا، مسلمانوں کے جہاں پر پڑاؤ ڈالے ہیں کہ وہاں پر اگر یہ مسلمان یا حضور کے خاندان والے کسی آدمی کے پاس جا کر کچھ لین دین کا معاملہ اگر کر رہے ہیں تو یہ فوراً اعلان کرتا پھرتا تھا، کوئی بزنس مین یہ محمد کے آدمیوں کے ساتھ کوئی چیز لین دین نہ کرے، کوئی چیز ان کو نہ بیچے اور کوئی چیز ان سے نہ خریدے، اگر تم ان سے خریدنا ہو تو 10 کی چیز 100 میں خریدو۔ اللہ اکبر،
اس کا چلتا تھا، ابو جہل کا چلتا تھا، وہ بڑا ظالم بھی تھا، حضور کا پکا دشمن تھا، مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا۔ اب آخر مسلمان جو ہے کیا کرتے ہے، پیسے ہی کم ہیں، اب جب 10 کی چیز کو 100 میں جو ہے 100 میں جو ہے خریدنے کا یہ جو ہے اعلان کر رہا ہے، تو 100 میں بیچنے کا جو ہے لوگوں کو بتا رہا ہے، تو پھر ایسے وقت میں بہت سارے صحابہ، بہت سارے مسلمان آتے، کم پیسوں کی وجہ سے دام زیادہ ہے تو پھر وہ لوگ واپس چلے جاتے تھے۔ ایک طرف سے تو اس طریقے کا ابو جہل اس طریقے سے ستاتا تھا کہ مسلمان اس طریقے سے رہ کر بھوکے رہ کر مر جائیں، یہ مسلمان ختم ہو جائے، یہ اس کی جو ہے اس کے دل میں ایک تمنا تھی، اس کے دل میں اس کی ایک یہی سوچ تھی کہ کسی بھی حال میں اسلام اور مسلمان ختم ہو جائے۔ بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور یہ تڑپنا، یہ بل بلانا، یہ سب اس کو سن کر بڑا خوش ہوتا تھا۔ لیکن جو مکے کے جو حضور علیہ السلام کے خاندان کے کچھ وہ افراد جو غیر مسلم تھے، جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہیں، اور مکے کے بعض لوگ تھے، تو ان لوگوں کو یہ سارے چیزیں دیکھ کر دل دکھتا تھا، تکلیف ہوتی تھی۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ چھپکے چھپکے کچھ کھانے پینے کا سامان حضور علیہ السلام کے خاندان کے پاس بھیجتے تھے۔ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب شعب ابی طالب میں جو ہے مقیم ہیں، تو وہاں پر کھانے پینے کی چیزیں بھیجتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حکیم بن حزام اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کو لے کر کچھ غلہ لے کر جا رہے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اما جان حضور علیہ السلام کی سب سے پہلے زوجہ مطہرہ ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ، ہم سب کی ماں ہے وہ۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ اسی شعب ابی طالب میں مقیم ہے، بائیکاٹ کر دیا گیا تو اسی جگہ پر جا کر خاندان کے ساتھ جا کر رہنے لگے۔ اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر مبارک 47 ایئرس کی تھی۔ 47 ایئرس، یہ جو واقعہ ہے کہ سن 7 نبوی کا یہ واقعہ ہے، شعب ابی طالب میں جو پناہ لیے ہیں 7 نبوی میں۔ تو حکیم بن حزام اپنے پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام کو لے کر کچھ ساتھ میں غلہ لے کر جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جا رہے تھے۔ تو راستے میں ابو جہل دیکھ لیا اور بولا کہ تم یہ کیا لے کر جا رہے ہو، بنو ہاشم کے لیے تم یہ کیا غلہ لے کر جا رہے ہو؟ تو وہ بولا کہ ابو جہل بولا کہ میں ہرگز تم کو غلہ نہیں لے کر جانے دوں گا اور میں تم کو سب کے سامنے رسوا کروں گا۔ مطلب یہ جو ڈرا رہا دھمکا رہا تھا کہ جب اگریمنٹ ہوا ہے تو تم جو ہے ان لوگوں کو لے کر جا کر کھانے پینے کی چیزیں تم کیوں دیتے ہو، میں لوگوں میں جا کر تمہیں رسوا کروں گا۔ حکیم بن حزام کو اس طریقے سے ڈرایا۔ اتفاق سے اسی وقت ایک آدمی ہے، وہ بھی مکے کا بڑا سردار ہے، اسلام نہیں لایا، ابو البختری نام ہے اس کا، وہ سامنے آ گیا۔ تو وہ معلوم کیا واقعہ کیا ہے، تو پورا واقعہ معلوم ہونے کے بعد، پورا سننے کے بعد ابو البختری بولا، ابو جہل سے کہنے لگا، ایک آدمی اپنے پھوپھی کے واسطے غلہ لے کر جاتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ بہت فاقے میں ہے، تو کھانا لے کر جا رہا ہے، غلہ لے کر جا رہا ہے، تو تیرے کو اس میں کیا تکلیف ہو رہی ہے، تو ان سے کیوں لڑ رہا؟ اب تو ابو جہل کو غصہ آیا، اور ابو جہل کو غصہ آ کر ابو البختری کو اور کچھ سخت الفاظ کہنے لگا، پکارنے لگا۔ تو ابو البختری ایک اونٹ کی ہڈی تھی وہاں پر، ایک اونٹ کی ہڈی لے کر ابو جہل کے سر پہ مارا، سر پہ مارنے کی وجہ سے اس کا سر زخمی ہو گیا۔ لیکن یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعب ابی طالب میں، وہاں سے یہ پورا میٹر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہیں، تو ابو جہل کو یہ سارا واقعہ دیکھنے کے بعد مجھے میرے سر پہ مار لگا ہے اور یہ سارے منظر کو جو ہے اب حمزہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس سے اور اس کو تکلیف ہوئی، مار کھایا ابو جہل اور سر زخمی ہو گیا، لیکن خاموش وہاں سے نکل گیا، اب کچھ بھی نہیں بولا، کیونکہ ابو البختری بھی جو ہے یہ اس جگہ کا، مکے کا ایک بڑا سردار مانا جاتا ہے۔ اب چند دنوں کے بعد دیکھیے یہ کتنے
एक साल, 2 साल, 3 साल तक मक्के वालों ने मुसलमानों से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान और कबीले बनु हाशिम बनु अब्दुल मुत्तलिब से बाइकाट किया। 3 साल तक कोई बातचीत नहीं, कोई लेन देन नहीं, कोई निकाह वगैरह नहीं कर सकते। 3 साल तक जो है इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान जो इसी तरीके से गुजारा शैब अबी तालिब में। कितनी तकलीफ हुई होगी। जो मक्के वालों को मालूम है कि ये बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब के बच्चे भूख की वजह से बहुत परेशान है, सख्त तकलीफ में है, खाने के लिए गल्ला खत्म हो गया, बहुत परेशानी के आलम में है। तो जो मक्के में चंद लोग थे, जो रहमदिल लोग थे, उनके दिल में ये अहद को तोड़ने का ख्याल पैदा हो गया। मतलब ये बिल जो पास करे थे, ये जो लेटर लिखे, एक अहद लिखे, सब पर जो है इस पर सारे कबाइल वालों से वो लोग जो है लिख कर दस्तखत और साइन लिए हैं, एक अग्रीमेंट लिए। इस अग्रीमेंट को तोड़ने का ख्याल मक्के के बाज रहमदिल आदमियों के दिल में पैदा हो गया। तो सबसे पहले एक आदमी है हिशाम बिन अम्र, उसको ख्याल आया कि अफसोस हम तो खा रहे हैं और हम जो है सारी चीजें अच्छी तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन हमारे रिश्तेदार जो है वहां पर शैब अबी तालिब में वो लोग बड़ी तकलीफ में हैं, बड़ी जो है फाके वो लोग जो है फाके बसर कर रहे हैं। तो ये हिशाम बिन अमर ये सोचे कि किसी भी हाल में इस अहद को तोड़ना और ये लोग जो म्याटर लिख कर जिस पर ये लोग दस्तखतें लिए हैं, मोहर लगाए हैं, असल इस दस्तखत को जो है खत्म कर देना है, दस्तखत को नहीं, इसको अहद बोलेंगे, इस अहद को तोड़ देना है। तो ये हिशाम बिन अमर क्या करते थे, जब रात होती तो एक ऊंट, गल्ला बोले तो चावल, अपनी जुबान में समझने के लिए खाने और पीने की चीजें, एक ऊंट पर खाने और पीने की चीजें ऊंट पर रखकर जो है ये शैब अबी तालिब में लेकर जाकर छोड़ते हैं। शैब अबी तालिब बोले तो जहां पर हुजूर का खानदान और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मुसलमान जहां पर जाकर जिंदगी बसर कर रहे हैं, कि उस जगह पर लेकर जाकर एक ऊंट गल्ले से भरा हुआ ऊंट उस जगह पर लेकर जाकर छोड़ देते थे और मुसलमान उससे थोड़ी बहुत अपनी भूख और प्यास को बुझाते थे। एक रोज हुआ ये कि हिशाम बिन अम्र दिल में वो सोचे किसी भी हाल में असल ये अहद को तोड़ देना, ये बाइकाट को असल खत्म कर देना। इसके लिए क्या करे हैं, मक्के में एक आदमी है जुहैर बिन उमैया, उनके पास गए और जाकर ये जुहैर बिन उमैया के पास गए। ये जुहैर बिन उमैया जो अब्दुल मुत्तलिब के नवासे और आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी के बेटे थे जुहैर बिन उमैया। तो उनसे जाकर हिशाम बिन अमर कहा, अरे जुहैर, क्या तुम्हारे को ये पसंद है, तुम जो चाहो खा लो और तुम जो चाहो पहनो और तुम लोग निकाह करो और तुम्हारे मामू एक एक दाने को तरसे। खुदा की कसम, अगर देखो ये अग्रीमेंट कराए सो वाला, ये बैकाट कराए सो वाला कौन, ये अबू जहल है। अगर अबू जहल के मामू और नानियाल वाले इस तरीके से वो लोग वहां पर जो है उनके साथ ऐसा बैकाट करे तो क्या अबू जहल इसको देखकर खामोश बैठेगा? हरगिज नहीं, वो जरूर ये अहद को और ये बैकाट को खत्म करेगा और जो है ये जो बिल पास करे हैं इसको जो है वो रिजेक्ट कर देगा। जुहैर जो है ये पूरी बात सुनकर कहा कि अफसोस, सही बात है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो तन्हा हूं। मेरे दिल में भी ये ख्याल है कि हमारे रिश्तेदार, हमारे खानदान वाले वहां फाके में जिंदगी बसर कर रहे हैं, बहुत फाके उठा रहे हैं वो लोग, लेकिन मैं अकेला हूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो वो बोले हैं कि हिशाम बिन अमर बोले हैं कि देख, मैं भी तुम्हारे साथ हूं कि हम इसको मिलकर जो है इस बैकाट को खत्म करेंगे। हिशाम बिन अमर क्या करे, वहां से उठे और एक आदमी था मक्के में, मुतइम बिन आदी मक्के में एक आदमी था, वो भी मक्के का सरदार माना जाता था। उसके पास गए और उसको भी जो है अपने माइंड जैसा उसकी माइंड सेटिंग कर दी, उसको भी अपना हम ख्याल बना लिया। तो यहां पर 3 आदमी हो गए और फिर हिशाम क्या करे हैं, वहां से निकलकर और एक आदमी है मक्के में जो ये भी सरदार माना जाता है मक्के का, जो रहमदिल थे ये लोग, अबुल बुख्तरी उसका नाम था। अबुल बुख्तरी के पास हिशाम बिन अमर आए और उसको भी जो है अपना हम ख्याल बना लिया और उनको भी आमदा कर लिया, उनको भी तैयार कराया, किसी भी हाल में इस बैकाट को खत्म करना है।
اور ایک پانچواں آدمی ہے زمعت ابن الاسود. تو یہ ہشام بن عمر زمعت ابن الاسود کے پاس آئے. یہ زمعت ابن الاسود یہ بھی مکے کا ایک بڑا سردار مانا جاتا ہے لوگوں میں. تو اس کے پاس آئے اور آ کر جو ہے اس کو بھی اپنا ہم خیال بنا لیا, اس کی بھی مائنڈ سیٹنگ کر دی, اور وہ اس کا بھی وہ بھی تیار ہو گیا کسی بھی حال میں اس بائیکاٹ کو ختم کرنا. اب جب یہ 5 آدمی ملے ہیں, یہ 5 افراد مل کر یہ لوگ کوشش نیت کر لیے کہ کسی بھی حال میں اس بائیکاٹ کو ختم کریں گے, اس عہد کو توڑیں گے. یہ جو بل پاس کر کے سگنیچر یہ لوگ لیے ہیں اصل اس بل کو ختم کر دیں گے. پھر جو ہے بنو عبد المطلب اور بنو ہاشم کا بائیکاٹ ختم کر کے پھر وہ مکے میں آ کر اپنی طرح جو ہے وہ زندگی بسر کرے. تو اس کے لیے یہ لوگ کیا کرے, 5 افراد مل کر سارے لوگ ایک ہو کر بولے ہیں دیکھو کل صبح سارے لوگ مکے کے پاس جمع ہو جاؤ. جمع ہونے کے بعد اب اس وقت سارے لوگ جمع ہوں گے تو ابو جہل بھی آئے گا. اس وقت جو ہے یہ میٹر یہ ٹاپک اٹھائیں گے اور لوگوں سے پوچھ کے اس بائیکاٹ کو ختم کریں گے. تو ہوا یہی, صبح ہونے کے بعد یہ 5 افراد وہاں پر جمع ہو گئے اور دوسرے لوگوں میں بہت سارے افراد جمع ہوئے. تو صبح زہر سارے لوگوں کے سامنے بولے, کعبۃ اللہ کے سامنے سارے لوگ صبح جمع ہوئے. جمع ہونے کے بعد زہر اٹھے اور زہر کھڑے ہو کر سارے لوگوں کے سامنے بولے, اے مکے والوں, بہت افسوس ہے, بڑی غیرت کی بات ہے کہ ہم اچھا پیٹ بھر کھا رہے ہیں, ہم پی رہے ہیں, ہم پہن رہے ہیں, اور ہمارے خاندان والوں کے بچیوں کے نکاح ہو رہے ہیں اور سارے چیزیں, لیکن بازو میں بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب یہ فاقے سے بچے مر رہے ہیں, لوگ مر رہے ہیں. وہ بولے ہیں میں قسم, اللہ خدا کی قسم, جب تک یہ صحیفہ, جب تک یہ بائیکاٹ, جب تک یہ لیٹر, جب تک یہ بل ختم نہیں ہوتا اس وقت تک, یہ بل کو نہیں پھاڑ دیا جائے گا اس وقت تک میں جو ہے وہ خاموش نہیں بیٹھوں گا. اس بل کو پھاڑ دیا جائے اور یہ بائیکاٹ کو ختم کر دیا جائے. تو اس میں جو ہے ابو جہل بھی تھا, بہت سارے افراد بھی تھے. تو ابو جہل بولا کہ خدا کی قسم یہ ہرگز یہ بل کبھی نہیں پھاڑا جا سکتا. تو ابو جہل کی یہ بات سن کر ایک آدمی جو 5 آدمیوں میں سے جو تیار ہو کے آئے تھے, ایک آدمی تھا اس میں زمعت ابن الاسود, وہ اٹھ کے بولا نہیں, ہرگز نہیں, خدا کی قسم ضرور یہ پھاڑا جائے گا, اس کو پھاڑ دیں گے. اور وہ بولا کہ جس وقت میں یہ بل پاس ہو رہا تھا, جس وقت یہ عہد نامہ لکھا جا رہا تھا, جس وقت یہ لیٹر لکھا جا رہا تھا, اسی وقت میں اس سے متفق نہیں تھا, میں اس سے راضی نہیں تھا. اور جو تیسرا آدمی تھا ابو البختری, وہ بولا یہ آدمی جو بولتا ہے وہ سچ ہے, میں بھی اس سے راضی نہیں تھا, میں بھی اس سے راضی نہیں ہوں, یہ بائیکاٹ کو ختم کر دیا جائے. اور ایک آدمی تھا مطعم بن عدی, وہ کہا بے شک یہ لوگ جو یہ دور صحیح بول رہے ہیں, جس وقت یہ لکھا جا رہا تھا میں بھی اس سے راضی نہیں تھا. اور ہشام بن عمرو آخر میں کیا کرے ہیں, ان لوگوں کی تائید کی, 4 آدمیوں کی تائید کی, صحیح بات ہے, میں بھی اس سے راضی نہیں تھا کہ لوگ, ہمارے قبیلے کے لوگ, اپنے گاؤں کے لوگ, اپنے رشتہ دار شیب ابی طالب میں فاقے سے مر رہے ہیں اور اب ہم یہاں کھا پی رہے ہیں, اس عہد کو توڑ دینا چاہیے, اس بائیکاٹ کو ختم کر دینا چاہیے. جب ابو جہل یہ مجلس کا رنگ دیکھ کر حیران رہ گیا اور وہ سوچ لیا کہ یہ تو رات کا طے کیا ہوا معاملہ ہوتا ہے, مطلب یہ لوگ سب رات میں میٹنگ کر لی ہیں, صبح آنے کے بعد یہ سارے چیزیں اس طریقے سے یہ لوگ جو ہے پلان کرے ہیں. جب یہ معاملہ چل رہا تھا, جب یہ بحث چل رہی تھی کہ مکے کے جو بڑے بڑے سردار تھے, تو وہ لوگ بھی جو ہے اس بل کو, اس بائیکاٹ کو ختم کرنا, اس عہد نامے کو ختم کرنے کی یہ لوگ بات کر رہے تھے. اسی دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کو ایک بات بتائے ہیں, ایک خبر دیے ہیں. یہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہے یہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب کو, اپنے چچا ابو طالب کو ایک نیوز سنائے ہیں, ایک خبر دیے ہیں. وہ خبر یہ ہے کہ بتایا جو اگریمنٹ ہوا تھا, جو لیٹر لکھا گیا, جو عہد نامہ لکھا گیا ہے, جس کے اندر ہیڈ لائن ہوتی ہے, پھر بعد میں سے نیچے رولز لکھے ہیں کہ مسلمانوں سے بائیکاٹ کے سلسلے میں,
کہ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا کہ ابھی مجھے جبرائیل نے آ کر بتایا ہے کہ مکے میں جو لیٹر لٹکایا گیا ہے کہ اس لیٹر کو سارے کیڑے، جو کیڑے اور دیمک ہوتے ہیں، کیڑے اور دیمک اس لیٹر کے تمام حروف کو کھا لیے ہیں، صرف بسم کا اللہم، اللہ کا نام ایک بچا ہوا ہے، بقیہ سارے لیٹر کو جو ہے وہ کیڑے کھا لیے ہیں۔ یہ جبرائیل امین نے مجھے آ کر بتایا۔ اب کیا ہے کہ مکے کے اندر لٹکا دیے، مکے کا دروازہ ہمیشہ بند رہتا ہے۔ تو جب ابو طالب حضور علیہ السلام کی یہ خبر سنے ہیں تو ابو طالب قریش والوں کے سامنے، یہی جو مکے والوں کے سامنے یہ واقعہ بیان کیے، دیکھو میرے بھتیجا مجھے آج یہ بات بتائی ہے کہ اندر جو اگریمنٹ ہوا تھا، جو لیٹر لٹکایا گیا، اس کو صرف اللہ کا نام ایک محفوظ ہے، بقیہ سارے میٹر کو، سارے کاغذ کو، سارے حروفوں کو کیڑے کھا چکے ہیں، صرف اللہ کا نام ایک محفوظ ہے۔ میرا بھتیجا کبھی جھوٹ نہیں بولا اور میرے بھتیجے کی بات کبھی غلط ثابت نہیں ہوئی۔ اب آؤ اسی پر اپن فیصلہ کریں گے۔ اگر میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر صحیح اور سچ نکلے تو پھر ایسے وقت میں تو پھر تم لوگ اپنے ظلم و ستم سے باز آؤ اور اس کو چھوڑ دو، یہ بائیکاٹ ختم۔ اگر ولو بالفرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نکلے تو پھر تمہارے حوالے کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، تو تم چاہے تو محمد کو قتل کر دینا، چاہے تو زندہ چھوڑ دینا۔ کیونکہ بائیکاٹ وہ لوگ کرے تھے اسی واسطے نا، بائیکاٹ کا مقصد تھا یہی کہ ان کو بائیکاٹ کرنے کے بعد خاندان والے مجبور ہو کر محمد کو ہمارے حوالے کر دیں گے، محمد کو ہم قتل کر دیں گے۔ تو حضور کے چچا جو ہے ان لوگوں کو بتائے ہیں کہ میرا بھتیجا یہ بات بتایا ہے، اگر میری بھتیجے کی بات صحیح ہے تو پھر تم لوگ جو ہے اپنی غلطیوں سے باز آؤ، اپنے ظلم و جور کو ختم کرو، باز آؤ اور یہ بائیکاٹ ختم ہو جائے گا۔ ورنہ اگر میری بھتیجے کی بات غلط نکلے تو پھر میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا، تم چاہے تو قتل کر دو، چاہے تو زندہ چھوڑ دینا۔ لوگ بتائے ابو طالب بے شک انصاف کی بات بتائے ہیں اور بے شک انصاف کی بات کہے ہیں، تو جاؤ جا کر جو ہے اس لیٹر کو دیکھو جہاں پر وہ لٹکایا گیا۔ حقیقت میں جب وہاں پر جا کر اس لیٹر کو دیکھا گیا تو اللہ کے نام کے سوا تمام حروف کو کیڑے کھا لیے ہیں۔ اس لیٹر پر جو میٹر لکھا ہوا ہے صرف اللہ کا نام ایک باقی ہے اور تمام حروف کو کیڑے کھا لیے ہیں۔ جب یہ حال دیکھا، اس میں اللہ کا نام تھا، حضور علیہ السلام لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلا رہے تھے، تو اس لیٹر کے اندر اللہ کا نام تھا، لین لکھتے وقت میں اللہ کا نام لکھتے ہیں، اللہ کا نام لکھتے ہیں، اس میں میٹر تھا، اس میٹر میں اللہ کا نام بھی تھا، تو اللہ کا قدرت کا کرشمہ ایسا ہوا کہ کیڑے سارے حروف کو کھا لیے لیکن اللہ کا نام بسم کا اللہم یہ بچا ہوا ہے۔ یہ حالت کو دیکھ کر بہت شرمندہ ہوئے، شرم سے سب کی گردنیں جھک گئی۔ تو 3 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا اور 3 سال کے بعد اس طرح شیب ابی طالب میں قیام کرنے کے بعد 3 سال کے بعد یہ ظالمانہ عہد نامے کا خاتمہ ہوا۔ تو اس وقت یہ سن 10 نبوی میں ہوا، مکے سے بائیکاٹ، شیب ابی طالب میں قیام، یہ سن 7 نبوی میں، اور یہ بائیکاٹ جو ختم ہوا ہے 10 نبوی میں یہ بائیکاٹ ختم ہوا، یہ ظالمانہ عہد نامے کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد جب یہ بائیکاٹ ختم ہوا تو ابو طالب اور آپ کے تمام رفقا اور سارے خاندان والے اس درے سے، اس گھاٹی سے نکلے اور ابو طالب حرم میں پہنچے اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر ابو طالب اور ان کے سارے ساتھی اللہ سے دعائیں مانگے اور اللہ سے دعا کرے، اے اللہ جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا اور ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے قرابتوں کو قطع کیا، اے اللہ آپ ان سے بدلہ لیجئے۔ یہ جو دعا کرے ہیں وہ ابو طالب یہ دعا کیے ہیں۔
تو اس طریقے سے ظالمانہ عہد نامے کا خاتمہ ہوا۔ تو 3 سال بڑی تکلیف بڑی مصیبتوں کے ساتھ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب اس طریقے سے وہ لوگ جو ہے اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، ایمان کو نہیں چھوڑے، ہر قسم کے بھوک اور پیاس کی شدت کو وہ لوگ برداشت کیے، لیکن اپنے اسلام سے نہیں ہٹے۔ 3 سال کے بعد وہ مدت ختم ہونے کے بعد جو ہے اپنے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب اپنے اپنے گھر روانہ ہوئے ہیں۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اور حضور کے ساتھ میں جو تھے وہ لوگ وہاں تو محشور ہو گئے تھے، 3 سال کے لیے بیکاٹ ہو گیا تھا، تو ایسے وقتوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے تو ان کو بھی مکے والے نکال دیے، تو وہ یہاں سے حبشے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے مکہ چھوڑ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشے کی طرف وہ نکلے ہیں ہجرت کی غرض سے۔ درمیان میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، قبیلہ قارہ کا سردار، ایک قبیلہ ہے قبیلہ قارہ، قبیلہ قارہ کا سردار ابن الدغنہ اس کا نام ہے۔ وہ سفر میں ملاقات ہوئی تو اس نے کہا اے ابو بکر تم کدھر کہاں کا تمہارا سفر ہے، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو یہ ابن الدغنہ مکے کا رہنے والا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے کہا میرے رشتہ داروں نے میرے گاؤں والوں نے مجھے جو ہے مکے سے نکال دیا ہے۔ تو بولے کہ دیکھو تم اتنے شریف انسان ہو، تم لوگوں کی خدمت کرتے ہو اور غریبوں کی مدد کرتے ہو اور تم اچھے خاصے مہمان نواز ہو اور تم ہر ایک کی مدد کرنے والے ہو، تو اتنے اچھے انسان کو تم جو ہے تمہیں مکہ نہیں چھوڑنا ہے، چلیے میں تمہیں جو ہے اپنا امان دیتا ہوں۔ ابن الدغنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مکہ آیا اور مکہ آ کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا، اور قبیل قریش کے سردار وہاں پر موجود تھے اور وہ سب کو اعلان کر کے کہا اے قریش والو کہ میں نے ابو بکر کو اپنے یہاں پناہ دی ہے۔ اب کیا ہے کہ اس زمانے کے اندر جو ہے اس زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا، اگر کوئی گاؤں والے کسی کو اپنے گاؤں سے نکال دیے، اس کو اپنے قبیلے والے اس کے در بدر کر دیتے ہیں، مطلب اب وہ بائیکاٹ، وہ یہاں سے نکل جانا، کسی خاندان کو نکال دیے تو وہ لوگ نکل جائیں، بات نہیں چیت نہیں اور لین دین تجارت بزنس کچھ نہیں، وہ کہیں پر بھی جا کر جیے۔ کبھی کبھی کسی چیز کی وجہ سے قبیلے والے جو ہے اپنے قبیلے سے جو ہے لوگوں کو نکال دیتے تھے، تو اب اگر کوئی آدمی ان میں سے وہ آدمی کوئی پناہ دیتا تو اس کو سمجھنے کے لیے تو جس کو نکالے ہیں کوئی ایک آدمی بڑا آدمی ذمہ داری لے کر کہ وہ آدمی کو بلا کر جو نکالے ہیں کہ ان لوگوں سے کہتا کہ میں یہ آدمی کو میں اپنی طرف سے پناہ دیا ہوں، تم لوگ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے، چھین نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اگر کوئی بڑا آدمی کے تھرو سے آیا ہے تو سارے کے سارے لوگ خاموش بیٹھ جائیں گے۔ تو ابن الدغنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر مکہ آیا، کعبۃ اللہ کے پاس آیا، طواف کر کر قریش والوں کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو میں نے ابو بکر کو اپنے یہاں پناہ دی ہے، کیا تم ایسے اچھے انسان کو نکالتے ہو جو لوگوں کی مدد کرتا ہے، جو غریبوں کی مدد کرتا ہے، مصیبت زدہ جو مصیبت میں ہے تو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اتنا شریف اتنے اچھے انسان کو تم نکالتے ہو، میں ان کو اپنے یہاں پناہ دی ہے۔ تو قریش والے ایک بڑا آدمی تھا، اس کی بات کو ماننا پڑتا تھا، تو وہ لوگ کیا کیے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری پناہ کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان سے چند شرائط تھوڑے شرط لگائیں، تھوڑے شرائط لگائے ہیں کہ شرائط یہ کہ کہو ان سے کہ یہ نماز جو ہے باہر آ کر نہیں پڑھ سکتے، یہ نماز اپنے گھر میں پڑھ لینا۔ دوسری چیز قرآن کی تلاوت زور سے نہیں کر سکتے، قرآن کی تلاوت یہ آہستہ کرنا، اور یہ باہر نکل کر دین کی دعوت دین کا کام نہیں کر سکتے، جو بھی ہو انہوں اپنے گھر میں کرنا، اپنے گھر سے نہیں نکلنا۔ اگر وہ شرائط کے خلاف ورزی کرے تو پھر ایسے وقت میں پھر اس کو جو ہے اپنے گاؤں سے نکال دیتے ہیں لوگ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن الدغنہ نے کہا اے ابو بکر ٹھیک ہے تم جو بھی ہو اپنے گھر میں جو ہے عبادتیں کر لو، بس اتنا کہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے گھر پہ گئے، تو وہاں جانے کے بعد اپنے گھر کو ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا لیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اسی گھر میں نمازیں پڑھتے تھے، کیا کہتے ہیں قرآن، اب ان کو اعلان لگا تھا کہ زور سے بھی قرآن نہیں پڑھنا ہے، گھر کے اندر جو بھی کرنا ہے، تو وہ اپنی جو ہے صحن میں قرآن وغیرہ پڑھتے تھے۔ اب اس کی آواز آس پاس کے لوگوں میں جاتی تھی، قرآن مجید
جس کو سمجھ میں آتا ہے اس کا اثر دل پر ایسا پڑتا ہے کہ دل ہی پاک ہو جاتا، دل بدل ہی جاتا ہے انسان کا۔ تو ایسے وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نماز کے وقت میں یا خالی اوقات میں قرآن زور سے پڑھتے تھے تو لوگ اس کو سن کر لوگوں کا دل بدلتا تھا۔ مثال کے طور پر ایسا قرآن کا اثر بدلتا ہے، ان کو بھی عربی آتی ہے، جو سننے والے، اب اپنے کو جو ہے اپنی زبان اردو ہے، اردو میں جو بھی بولے آپ کو سمجھ میں آئے گا، لیکن اگر عربی میں کہیں یا ایسی زبان جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی وہ لینگویج میں کہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ عربی ہے، ان لوگوں عربی اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے تو قرآن پڑھتے تھے تو لوگوں کے دلوں پہ اثر پڑتا تھا۔ تو یہ بات دشمنوں کو معلوم ہوئی، تو ایسے وقت میں دشمن نے کہا کہ پھر جو آدمی تھا ابن الدغنا اس کو بلائے اور بلا کر کہا کہ دیکھو کہ ابو بکر ہمارے شرائط پر مکمل عمل نہیں کر رہے ہیں کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگ ان کی آواز کو سن رہے ہیں، ہمیں خوف ہے کہ لوگ جو ہے ان کی قرآن کو سن کر اسلام لا لے اور اپنے باپ دادا کے بت پرستی کو وہ چھوڑ دے، کیونکہ یہ سب کافر اور مشرک اور بتوں کی پوجا کرنے والے تھے اور ان کو اسلام اور مسلمانوں سے بڑی نفرت تھی۔ تو پھر جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بلائے اور بلا کر کہا کہ دیکھو کہ تم جو ہے پھر زور سے قرآن پڑھ رہے ہو جس کی وجہ سے یہ ہے، تو اب میں تمہیں امان دیتا ہوں، میں اپنی امان دیتا ہوں کہ تم اپنے گھر میں رہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے تم لوگ کسی کی امان کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ وہاں سے نکل گئے ہیں۔ اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ تو ابو بکر کی ہجرت کا اس وقت کا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کی سیرت آئندہ اتوار بیان کی جائے گی۔